لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بھائیو اور بزرگوں، آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اس دن چاند کی 9 تاریخ کو ذوالحج کی 9 تاریخ کا روزہ رکھے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک تو پچھلے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور ایک ایڈوانس اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے اور پھر جمعے کا دن ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمائے ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اللہ سے لینے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ اوقات، یہ دن، یہ مہینے عطا فرمائے۔ اس لیے اس دن کو ہم قیمتی بنائیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ دن ہم گزاریں۔ جن بھائیوں نے روزہ رکھا بڑے خوش نصیب ہیں، اور کئی بھائی وہ روزے نہیں رکھ سکے، کوئی مجبوری ہوگی، ویسے بھی کوئی فرض واجب نہیں، لیکن اجر و ثواب بہرحال بہت زیادہ ہے۔ اور پھر یہ رات جو شروع ہوگی، دن ختم ہوگا، رات جو شروع ہوگی، عید کی رات جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی قیمتی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رات کو بھی ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ اللہ کے ذکر ہیں، اذکار ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے دھو لیا،
جیسے ہم نہاتے ہیں روزانہ، آج کل تو روزانہ ہی نہاتے ہیں بلکہ 2 دفعہ بھی نہاتے ہیں گرمیوں میں، اور پھر جمعے کو غسل کیا جاتا ہے تاکہ پاکی حاصل ہو جائے، پاکیزگی حاصل ہو جائے، صفائی ستھرائی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو آدمی اپنے باطن کو، اندر کو گناہوں سے دھو لیتا ہے توبہ کرنے کے ساتھ، مجھ سے معافی مانگنے کے ساتھ، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود اللہ فرما رہے ہیں قد افلح، پکی بات ہے کہ وہ آدمی، یقینی بات ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، ہو چکا ہے۔ اور وذکر اسم ربہ، کہ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کو یاد کیا، ہر لمحہ اللہ کا ذکر اس کی زبان پر جاری ہے، ہاتھ کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہے لیکن زبان وہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہے۔ فصلا، نماز پڑھی، نماز جمعہ ہے، باقی نمازیں ہیں، اور پھر آج سے صبح کی نماز سے تکبیرات تشریق بھی ہر فرض نماز کے بعد شروع ہے، اور یہ 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک یہ تکبیریں جاری رہیں گی، جو کہ ہر مرد عورت پر، مقیم مسافر پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا اکیلا نماز پڑھے، اس پر ایک مرتبہ کہنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ خوش ہو گئے۔ اور پھر حرم شریف میں، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں حاجی صاحبان، لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کی تعداد میں حاجی، ان سب کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آج کا دن بھی بڑا اہم دن ہے، اللہ کی یاد میں گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں۔ اگر کام کرتے ہیں، کہیں ملازم ہیں، تو وہاں پر بھی ہماری زبان جو ہے وہ خالی نہ رہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے، سبحان اللہ کہتے رہیں، یا درود شریف پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا درود شریف پڑھے، بڑا درود شریف پڑھے، ہر ایک پھول کی طرح ہے، ہر پھول کی اپنی مہک، خوشبو ہوتی ہے۔ اس لیے اس دن کو بھی قیمتی بنائیں، اور یہ رات جو شروع ہونے والی ہے اس کو بھی قیمتی بنائیں، اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس عید کی رات میں ہمارے بازار جو ہوتے ہیں، ہماری مارکیٹیں جو ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ آباد ہوتی ہیں، سارے اکثر وہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں، حالانکہ بازار تو سب سے گندے مقامات ہیں۔ احب البلاد اللہ مساجدها، سب سے بہترین جگہ جو ہے شہروں میں سے وہ اللہ کی یہ مساجد ہے، اور بری چیزیں جو ہیں، بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ تو اس لیے بازاروں کا رخ نہ کیا جائے، ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، ضروری ہو تو پھر بازار جائیں، وہ بھی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ دن جب زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اس میں اعمال پر، نیکی کرنے پر جیسے ثواب زیادہ ملتا ہے، اگر گناہ کرے تو پھر گناہ پر وبال بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی حفاظت کریں، اللہ کی یاد میں یہ دن گزاریں، اور پھر صبح اٹھیں گے، نماز فجر ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر نماز عید کے لیے نکلیں گے گھروں سے۔ جب گھروں سے نکلیں گے تو اس کی سب سے پہلے تیاری، غسل کریں، نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنیں، ورنہ جو صاف ستھرے کپڑے اللہ نے دیے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، جیسے بھی اللہ نے کپڑے دیے وہ کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ اور اس عید کے موقع پر، یعنی یہ قربان کی جو عید ہے، اس موقع پر مستحب ہے کیا کہ سب سے پہلا جو ہمارا کھانا ہو وہ گوشت کا کھانا ہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے۔ یہ 3 دن 10، 11 اور 12 یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے،
اس لیے ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا یہ بالکل گناہ ہے، روزہ نہیں ہوتا، گناہ گار ہوں گے۔ ہم کہیں کہ ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے پر بڑا ثواب ملتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دین، اسلام، شریعت یہ ہماری منمانی کا نام نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے روک دیا کہ روزہ نہیں رکھنا، اب روزہ رکھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ چھوٹی سی اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نماز فجر ہے یا نماز مغرب ہے، نماز فجر کی 2 رکعت 2 فرض ہیں، اس سے پہلے 2 سنت، فرض 2 رکعت ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 2 کی بجائے 3 پڑھوں گا یا 4 پڑھوں گا، نماز ہی میں نے پڑھنی ہے نا، اس میں اللہ کی حمد کروں گا، اللہ کی ثنا کروں گا، الحمد شریف پڑھوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا، جو کہ بہت بڑی عبادت ہے۔ خود اللہ کی ذات اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہی ہے اور اپنی امت کو حکم دیا گیا ہے، تو میں ساری اس میں باتیں کروں گا، اس لیے میں تو 3 رکعت پڑھوں گا یا 4 پڑھوں گا۔ لیکن شریعت اس کے بارے میں ہمیں کیا کہے گی؟ ہماری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے، اللہ کے حکم کو ہم نے توڑا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین نام ہے اللہ کے حکم کی اتباع، ایسا نہیں کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے اس میں توڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو پھر میں یہ موزے سردیوں کے موسم میں جو پہنے جاتے ہیں، عربی میں خفین کہا جاتا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو پھر میں موزوں کے نیچے سے مسا کرتا، کیونکہ مٹی وغیرہ وہ نیچے سے لگتی ہے، جیسے جوتے جو ہوتے ہیں وہ نیچے سے مٹی لگتی ہے، اوپر تو نہیں وہ لگتی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں کے اوپر مسا فرما رہے تھے، اس لیے میں بھی اوپر ہی مسا کروں گا۔ تو میرے عزیزوں، بات اور طرف چلی گئی۔ تو کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کل عید ہوگی، جو کل کا جو دن ہے وہ بھی بڑا اہم دن ہے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا روزہ رکھنا، یہ 3 دن میں روزہ رکھنے سے روکا گیا۔ روزہ رکھیں گے ثواب کی بجائے ہمیں گناہ ہوگا۔ ہاں یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ پہلا جب کھانا کھائے کوئی بھی مسلمان تو وہ گوشت جو قربانی کے لیے کیا گیا وہ اس سے وہ کھانا کھائے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے۔ لیکن اگر ہم نماز فجر کی نماز کے بعد عید سے پہلے کوئی چیز میٹھی پکی ہے، گھر میں میٹھا پکا ہوا ہے اور کوئی چیز پکی وہ کھا لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ تو بہرحال نماز عید کے لیے آئیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھتے ہوئے نماز کی طرف، عیدگاہ کی طرف آئیں گے، ایک راستہ اختیار کرتے ہوئے، اور جب عیدگاہ میں یا مسجد میں جب پہنچیں گے تو اور یہاں پر پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، اور اس کے بعد خطبہ آپ پوری توجہ سے سنیں گے، اور پھر اس کے بعد واپس جب ہم گھروں کو لوٹیں گے تو وہ پھر بھی ہماری زبان پر یہی تکبیر جاری ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ساتھ کہہ لیا کریں، اس پر بڑا ثواب ملتا ہے۔ ان دنوں میں یہ الفاظ کہنا اللہ راضی ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی سے خوش ہوتے ہیں۔ گھروں کو لوٹیں گے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، اور راستہ بھی وہ جب آئیں گے الگ راستہ، جب واپس جائیں گے دوسرا راستہ، یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ نماز عید کے لیے آئیں گے، تو بہرحال کل کا دن یہ بڑا قیمتی دن اور فضیلت والا دن، جیسے یہ رات بڑی اہم اور فضیلت والی رات ہے جو کہ شروع ہوگی، تو اس رات کو بھی قیمتی بنائیں، یہ اس دن کو بھی قیمتی بنائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ آخر میں میں آپ کے سامنے تھوڑا وہ یہ معاشرے میں جو کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔
معاشرے میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی یہ کوئی اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں قربانی ہے ہی نہیں، قرآن مجید میں قربانی کا حکم ہے ہی نہیں، اور اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی کوئی حکم نہیں، اس لیے کہ حدیث قابل حجت ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ جو ہیں یہ منکر حدیث ہیں، منکر قرآن ہیں، صراحتاً تو قرآن کا انکار کر نہیں سکتے، احادیث کا انکار کر نہیں سکتے، یوں ہیلے بہانے بناتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے، جانور کو ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف حاجیوں کے لیے ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، قربانی کرنا صرف ان کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت کو ضائع کرنا ہے، مختلف پہلو بتائے جاتے ہیں، حقیقت میں قربانی کا وہ انکار کرتے ہیں، یوں مسلمانوں کو غیر شعوری طور پر وہ گویا کہ اسلام سے منحرف کرتے ہیں، جیسا کہ اور بھی بہت سارے لوگ کبھی کوئی مسئلہ چینل کے اوپر بیٹھ کر کبھی کوئی مسئلہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے لگ کر وہ ان کو سنتے رہتے ہیں، اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت ہوتا ہے کہ ہم سارے مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں مولوی ایسے، فلاں مولوی ایسے، فلاں مولوی ایسے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کرتا ہوں، یہ پروفیسر، یہ انجینئر وغیرہ جو بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ جو بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے اور پھر آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، اس لیے ان کے پیچھے مت پڑو۔ علماء، صحیح جو علماء ہیں، مستند جو علماء کرام ہیں، ان سے آپ مسائل پوچھ کر زندگی گزاریں۔ تو بہرحال ایسے لوگ بھی آج بھی وہ فتنہ یہ پھیلاتے ہیں کہ اس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں قربانی کا، حالانکہ متعدد جگہ پر، بہت زیادہ جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے ذکر کو، اس قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ ہر ایک کو صورت آتی ہے تقریباً، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یہ صاف الفاظ ہیں، ہر ایک کو یہ صورت آتی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، کفار نے، آپ کے دشمنوں نے جب آپ پر تانے لگائے، جب آپ کے بیٹے وہ زندہ نہ رہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب اس محمد کی، الیاذ باللہ، اس محمد کی اب نسل ہی ختم ہو جائے گی، یوں وہ آپ پر وہ تانے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان شانئک هو الابتر، آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ ابتر ہیں، وہ ناکام ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان فصلی لربک وانحر، کہ قربانی کیجیے، ایک یہ، اور دوسرا مشہور واقعہ ہے، میں اور آیات نہیں پڑھوں گا، مشہور جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں انہی کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں، توجہ دلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے، خواب بھی دیکھتے ہیں، اور پھر نبی کا خواب وہ تو واحی ہوا کرتا ہے، اوروں کا خواب واحی نہیں ہوتا، نبی کا خواب واحی ہوا کرتا ہے، قرآن ہوا کرتا ہے۔ تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، فلما اسلما،
جب دونوں مطیع ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر اپنے بیٹے کو نیچے لٹایا اور چھری چلا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ قربانی تو ہے۔ اور اس سے پہلے بہت پہلے اگر چلے جائیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، ان کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب انہوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ فرمایا، لیکن بہرحال قربانی انہوں نے کی تھی۔ تو یہ شروع سے قربانی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو اس سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے 2-3 جو آیتیں پڑھی، قرآن مجید کا حوالہ دیا، اس سے یہ معلوم ہوا، اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس طرح کے وہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر قربانی کرو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر قربانی کرو۔ تو یہ سارے کی ساری یہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ قربانی کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اور اس سے پہلے جو انبیاء تھے، ساری امتیں، ان میں یہ قربانی وہ جاری رہی اور کرتے رہے۔ اور پھر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما لنا فیہا، ہمیں کیا ملے گا قربانی کرنے سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، بڑا جانور، کتنے بال ہوتے ہیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی اس سے بھی معلوم ہوا، حدیث یہ آپ کے سامنے پڑھی، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی ثابت ہے۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 مینڈے املاح رنگ کے سینگوں والے آپ نے قربان کیے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر تو اللہ کے نبی نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، اس میں سے 63 اونٹ وہ اپنے ہاتھ سے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ ذبح آپ کریں، تو اونٹ آپ نے ذبح فرمائے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں، یہ سارے دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہمیں یہی یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ احادیث مبارکہ میں بھی ثابت ہے اور قرآن مجید میں بھی قربانی کرنا ثابت ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ، بلکہ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وسعت کے باوجود، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت مالیت اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے، تو اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی وسعت کے باوجود، گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک یہ حدیث، اور دوسرا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن، عید والے دن، سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو اللہ تعالیٰ کو جو عمل پسند ہے، محبوب ہے، وہ احراق دم ہے، خون کا بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ابھی جب آدمی قربانی کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، چھری چلاتا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، تو ابھی اس کا خون کا قطرہ نیچے زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کے پیچھے مت پڑو۔ باقی ان کا یہ کہنا کہ اس میں گوشت کو ضائع کرنا ہے، یہ بھی ان کی ایک وہ منافقانہ چال ہے، اس لیے کہ اگر صحیح طریقے سے گوشت کو اگر تقسیم کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ شاید ہی 2-2 3-3 بوٹیاں کسی کو آئے، لیکن ہم صحیح طریقے سے وہ تقسیم ہی نہیں کرتے۔
اس لیے مستحب جو طریقہ ہے گوشت وہ تقسیم کرنے کا 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے گھر میں رکھیں اور دوسرا حصہ وہ عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب اور تیسرا جو حصہ ہے وہ غربا میں تقسیم کریں. تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. آخر میں قربانی کرنے کے لیے تھوڑے سے مسائل 2-3 مسئلے بھی مزید جو آپ نے پوچھے وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں چونکہ وقت ہو چکا ہے. اس میں ایک تو ہم قربانی کریں گے، قربانی خالصتاً اللہ کے نام پر کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. خصوصاً وہ حضرات سنیں جو یہ حصے جنہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، جنہوں نے حصے ڈالے اس میں اگر ایک آدمی کا بھی اگر ارادہ ہو، نیت ہو گوشت کھانے کی، قربانی کرنے کی نیت نہ ہو، گوشت کھانے کی نیت ہو، گوشت کھانے کا ارادہ ہو، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر کسی ایک کی بھی قربانی قبول نہیں. اور سب کے عقائد بھی درست ہوں، عقیدے کا صحیح ہونا درست ہونا بھی ضروری ہے. شیعہ نہ ہو، رافضی نہ ہو کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، قادیانی نہ ہو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ختم نبوت کے وہ منکر ہیں. تو یہ عقائد کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور اس میں پھر تقسیم جو ہے وہ بھی برابر سرابر ہو. تو گوشت کھانے کی نیت نہ ہو بلکہ اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں. جب یہ ہماری نیت ہوگی تو پھر ہمیں بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے برابر ثواب ملے گا. یہ ایسے ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں وہ ذبح کر رہے تھے لیکن اللہ کو تو خیر اور کچھ منظور تھا. تو اسی طریقے سے قربانی کریں گے تو گھر کے سامنے وہ گندگی نہ پھیلے، صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، صفائی رکھیں. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم وہ قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، خون بھی وہیں پڑا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اور جو آلات چیزیں جو ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ وہ آپ سمجھتے ہیں وہ بھی وہیں ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال چونکہ وقت ہو چکا ہے، جو بھی کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال آپ صفحے نماز یہ سنت اللہ سمجھ